اذان پہ بات کرتے ہیں. اذان پہ بات کرنا چاہتے، چل اذان یہ بہترین ہے، اذان پہ بات کرو. کیا کہنا چاہتے ہیں؟ اذان کے متعلق اور کلمے کے متعلق یہ کہ جو آپ کلمہ اور ہے اذان اور ہے بھائی، کلمہ اور ہے اذان اور، ٹھیک ہے نا؟ یا تو کلمے پہ بات کرو یا اذان، ایک چن لو، دونوں نہیں ہو سکتا. تو اذان پہ بات کرتے ہیں. اذان پہ جی اذان پہ بات کرتے ہیں. بات کریں جی. اذان کے متعلق جو روایات ہیں اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو اذان صحابہ کو سکھایا، اور اس میں ابو محذور رضی اللہ تعالی عنہ کو جو اذان سکھایا گیا ہے، اس میں بھی وہ اضافہ نہیں ہے جو آپ لوگ اضافہ کر رہے علی ولی اللہ وغیرہ وغیرہ. جی ٹھیک ہے، اس کو آپ جو ثابت کریں، آپ کہاں سے یہ اضافہ کرتے ہیں؟ آپ کے ہاں پتہ ہے نا، آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے ایک بہت بڑی جھوٹ بولا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کو اذان سکھایا. یہ آپ کی کتابوں میں یہ جھوٹ ہے، بلکہ آپ کی کتابوں میں یہ لکھا ہے کہ اذان وحی ہوئی ہے صحابہ پر، صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا. اب پہلے اپنی کتاب کو سیکھو اور پھر اذان کیسا ہے اس کے متعلق آپ کی کوئی حدیث ہے ہی نہیں جی. روزانہ ان کے ہاں اذان ہوتا تھا، بلکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مسجد میں اذان ہوتا تھا، اور یہ صحابہ کے پیروکار ہیں، ان کے پاس ایک بھی حدیث نہیں ہے کہ اذان کے الفاظ کیسے ہیں. ایک بھی، جتنے ان کے پاس جتنے احادیث ہیں اذان کے الفاظ کے، وہ سب کے سب غلط ہیں. ٹھیک ہے نا؟ وہ اذان یہ خود دے رہے ہوتے ہیں، یہ ان کی کسی کتاب میں نہیں ہے، اس کی کوئی صحیح حدیث نہیں ہے. جتنے ان کے پاس احادیث ہیں اذان کی، 4-5 احادیث ہیں، اس میں وہ الفاظ نہیں ہے جو یہ اپنے اذان میں کہتے ہیں. اور مزے کی بات یہ ہے، اور اذان ایک ایسی چیز ہے جو روزانہ ہوتی تھی 5 دفعہ. ٹھیک ہے نا؟ مزے کی بات یہ ہے. اور یہ فرقہ جو اپنے آپ کو اہل سنت کہتی ہے اور شیعوں کے اذان پہ اعتراض کرتے ہیں، پہلی تو ان کی افتضاح یہ ہے کہ کہتے ہیں کہ صحابہ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھایا. نبی کو تو پتہ ہی نہیں تھا کہ کیا کریں نماز میں بلانے کے لیے. دوسری بات یہ ہے کہ جو اذان ہے اس کے الفاظ پر ان کے پاس حدیث کچھ بھی نہیں ہے. ٹھیک ہے، اب حالانکہ ان کے پاس متواتر احادیث ہونی چاہیے، کیونکہ ایک ایسی عام چیز جو روزانہ ہوتی ہے 5 دفعہ، لیکن انہوں نے اہل بیت علیہ السلام کو چھوڑا. کس کی اتباع کی؟ صحابہ کی. تو اس لیے ان پہ یہ اس پہ ان کی یہ حالت ہے. ملاحظہ کریں، یہ کتاب سنن ابن ماجہ جزء اول چاپ ہے محمد عیسیٰ حلبی دار الاحیاء الکتب العربیہ میں. اچھا، یہاں پہ ملاحظہ کریں، یہ کتاب الاذان والسنت فیہا، کتاب الاذان، اور اس میں سنت کی حدیث نمبر 706. اچھا، کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہم بالبوق، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فیصلہ کیا کہ ٹرمپٹ، شہنائی، وہ ہندو شہنائی بجاتا ہے نا. او بھائی، تمہارے پاس تو یہ ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فیصلہ کیا تھا شہنائی بجانے کا ہندوؤں کی طرح نماز کے لیے ہے جی. وَأَمَرَ بِالنَّاقُوسِ، اور پھر گھنٹی بھی عیسائیوں کی طرح کا گھنٹی، جو چرچ میں گھنٹا ہوتا ہے نا، گھنٹی، گرجا کسے بولتے ہیں؟ گرجا گھر ہے، مسجد کو گرجا گھر بنا دو. کہا کہ بھائی میرے لیے ایک وہ بھی بنا دو، شہنائی بھی لے کے آؤ. آج نماز کے لیے کسی کو بلانا ہو تو شہنائی بجاتے ہیں ہندوؤں کی طرح، ناقوس، اور گھنٹی لے کے آؤ گرجا گھر کی طرح. فنوحتا، اور صحابہ نے جا کے محنت کیا، ان کے لیے وہ بنا بھی دی، بھائی گھنٹی بنایا بھی گیا. اچھا، تو اذان کہاں سے آیا؟ ہاں، اذان یہ آیا کہ ابھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کیا کر رہے ہیں؟ غلط راستے پہ جا رہے ہیں، ہندوؤں کی تقلید، یہودیوں کی تقلید، عیسائیوں کی تقلید. فَأُرِيَ عبداللہ ابن زید فی المنام، تو اس کو عبداللہ ابن زید کو خواب میں نظر آیا اذان کہ دو آدمی ہیں، ان کے پاس سبز کپڑے ہیں، اس طرح اذان کہہ رہے ہیں. تو اس نے آیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دیا، کہا کہ میں نے خواب میں دیکھا کہ 2 آدمی اس کے سبز کپڑے تھے، انہوں نے مجھے یہ سنایا کہ بھئی انہوں نے یہاں سے وہ لے کے گئے، آپ کا جو گھنٹی آپ نے بجانے کی کوشش کی، اس کو لے کے گئے اور یہاں پہ اذان مجھے سکھایا. فقص علیہ الخبر، تو اس نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان سکھا دی. تو رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ان صاحبکم قد رأى رؤیا، انہوں نے کہا کہ یہ وحی جو ہے مجھ پہ تو نہیں آئی، یہ رؤیا جو ہے وحی ہوتی ہے، یہ صحابی پہ آیا. تو اصل پتہ چلا کہ ان کے پاس اصل نبی کیا ہوتا ہے؟ صحابہ ہوتا ہے، نبی پیغمبر نہیں ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. فخرج مع بلال، چاہو بلال کے پاس جاؤ اور بلال کو فلقها علیہ، بلال کو سنا دو. ولیناد بلال فانه اندى صوتا منك، بلال جو ہے اذان دے دے کیونکہ اس کی آواز بلند ہے. قال فخرجت مع بلال الى المسجد، وہ کہتا میں بلال کے ساتھ گیا مسجد میں اور میں نے ادھر سکھایا. اور بعد میں کیا ہوا جی؟ جب اذان دیا گیا تو عمر آیا
عمر نے جب اذان سنی ہے تو کہتا ہے تو نہیں جی. عمر نے کہا نہیں جی یہ غلط بات ہے, یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ کون ہے؟ عبداللہ ابن زید کہہ رہا میں نے خواب دیکھا. جھوٹ کہہ رہا میں نے خواب دیکھا, یہ خواب میں نے دیکھا, اس سے پہلے میں نے خواب دیکھا. فقال فخرج واللہ لقد رأيت مثل الذي رأى, یہ خواب جو ہے میں نے دیکھا ہے جی. تو اب جو ہے آپ کے پاس جو اصلی اذان ہے وہ اللہ کی جانب سے ہے یا شیطان کی, وہ کون جانے بھائی؟ وہ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ تو نہیں آیا نا, صحابہ پہ آیا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو وہ کیا کرنے لگے تھے؟ انہوں نے یہودیوں کی تقلید کرنے لگے تھے, ہندوؤں کی تقلید اور عیسائیوں کی تقلید. یہ تمہاری اذان کی حالت ہے, ٹھیک ہے نا. ہمارے ہاں کیا ہے اذان کا حکم کیا ہے؟ یہ الفروع من الکافی للکلینی ہے. جلد نمبر کون سا ہے بھائی؟ جلد نمبر ہے یہ, جلد نمبر 3 ہے. یہاں پر باب بدء الاذان والاقامہ وفضلہما وثوابہما, اذان کا آغاز کہاں سے ہوا اور اقامہ کا؟ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم شب معراج گئے ہیں الی السماء فبلغ البیت المعمور, بیت معمور میں گئے, وحضرت الصلاۃ, نماز کا وقت ہو گیا, فاذن جبرائیل واقام, جبرائیل نے وہاں پہ اذان دی, اقامہ دی. جب نماز کا فرض ہوا ہے اسی وقت اذان اور اقامہ جبرائیل کی جانب سے ہے. فتقدم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وصف الملائکہ والنبیون خلف محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم آگے بڑھے اور انبیاء اور ملائکہ انہوں نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے نماز پڑھی ہے, ٹھیک ہے نا. اور پھر اگلا حدیث یہ ہے کہ جبرائیل آئے تھے, جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اذان دی, اذان سکھائی ہے, ٹھیک ہے نا. تو اب آپ کی حالت دیکھو بھائی, حالت تو یہ, اس کا جواب دینا ذرا. اب میں نے آپ سے ایک دلیل مانگا ہے اور آپ نے بہت بڑی کہانی سنائی, ٹھیک ہے. یہ جو حدیث مبارکہ آپ نے پیش کی ہے یہ دراصل ہماری دلیل ہے, آپ کی دلیل تو بنتی نہیں. اس حدیث میں یہ عبداللہ ابن زید کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے خواب کی تعبیر جو ہے اس تعبیر کی تصدیق کرنے کے بعد اذان سکھایا گیا ہے, ٹھیک ہے. او بھائی نبی صلی اللہ علیہ وسلم غلط راستے پہ تھے کہ نہیں؟ ہندوؤں کی طرح شہنائی بجے جانے کے چکر میں تھے نا, عیسائیوں کی طرح انہوں نے حکم بھی دیا کہ میرے لیے گھنٹی بنا دو, حالانکہ ان اتبع الا ما یوحى الی, میں صرف پیروی کرتا ہوں جو مجھ پہ وحی ہوتی ہے. وحی تو نہیں ہوئی تھی نا کہ گھنٹی بجا دو. اس نے کیوں فیصلہ کیا تھا کہ تم شہنائی بجاؤ؟ اس نے کیوں کہا تھا کہ میرے لیے گھنٹی بنا دو گھر جا کر کی طرح؟ اور تو آپ کے ہاں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت داخل کی نا, صحابہ نے اس کو ٹھیک کیا, تو نبی مسلمان بنے کافر؟ اصل نبی تو صحابہ ہیں, عمر ہیں اور عبداللہ بن زید ہیں. اور جس نبی کو اگر اور اللہ, یہ کیسے اللہ ہے وحی بجائے کہ نبی کو بھیج دے, صحابہ پہ وحی بھیجتا ہے, شریعت اس پہ بھیجتا ہے. یہ کیا طریقہ ہے تمہارا؟ آپ اس سوال کا جواب تو دینا, نبی نے اس خواب کی تصدیق کی نہیں کی, آپ نے خود حدیث پڑھی ہے ابھی. چلیں اذان کے معاملے میں چلیں, یہ ان کے پاس جواب نہیں ہے. اذان کے معاملے میں ان کا مذہب باطل ہو جاتا ہے. ان کے مذہب میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دین میں بدعت داخل کیا, نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وحی کے بغیر شریعت میں بدعت داخل کرنے کی کوشش کیا, اور اللہ تعالیٰ نے بھی غلطی کیا, نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی بھیجنے کے لیے صحابہ پہ بھیجا, ٹھیک ہے نا. تو بالکل نہ نبوت ہے نہ الوہیت ہے, توحید بھی ختم, رسالت بھی ختم, سب ہی ختم, شریعت ہی ختم, کچھ بھی نہیں ہے, دین ہی باطل ہے ان کے جب اذان کے معاملے میں آ جاتے ہیں. کیونکہ جب اللہ غلطی کرتا ہے, نبی غلطی کرتا ہے, سب کفر پہ کفر کرتے ہیں بھائی, تو یہ اللہ بھی باطل ہے, نبی بھی باطل, سب شریعت ہی باطل, ہمارے مذہب میں آ جاتے ہیں. ان کے پاس اس کا اگر جواب ہے جواب دے دو, وہی میں آپ نے جو اعتراض کیا میں اس کا جواب دوں. ہاں ابن زید دیکھا, ٹھیک ہو گیا, اور عمر رضی اللہ عنہ نے اس کی تصدیق کی اور نبی نے بھی تصدیق کی. جب نبی کسی چیز کی تصدیق کرے تو ظاہر ہے نبی تو اپنی طرف, اور اس تصدیق سے پہلے انہوں نے شہنائی بجانے کا جو حکم دیا تھا, اور حکم دیا تھا کہ میرے لیے گھنٹی بنایا جائے, اور صحابہ نے بنایا تھا, یہ اللہ کا حکم تھا یا اس نے اپنے سے بنایا تھا؟ اس نے اپنے سے بنایا نا. شریعت میں اس نے بدعت داخل کرنے کی کوشش کیا نا, کفر. دوسری طرف اللہ نے کیوں نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہ وحی نہیں بھیجی؟ کہ شہنائی بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی, گھنٹی بنانے کی ضرورت ہی نہ ہوتی نا. اس نے صحابہ پہ وحی بھیجی ہے. خواب وحی ہوتی ہے نا, خواب وحی کے اقسام میں سے. شریعت کا حکم نبی پہ نہیں آتا صلی اللہ علیہ وسلم, عمر بن خطاب پہ آ جاتا ہے. تو یہ اللہ نے بھی غلطی کی ہے. عمر کو نبی بنایا تم نے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کو الوہیت اور پیغمبری سے نکال دیا. اس کا جواب دے دو, بسم اللہ. ہائے دیکھیے جو خواب ہے نا وہی الہی ہوتا ہے کہ نہیں؟ وہ خواب سے پہلے کی بات کر رہا ہوں, وہ خواب سے پہلے بات کر رہا ہوں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بدعتی بن گئے بھائی شہنائی بجانے کا چکر میں.
جھوم جاؤ، شیو جھوم جاؤ، پرواز کرو، کیوں فخر سے سر اٹھاؤ، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف کیا، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے تمہیں انتخاب کیا، صراط حق پر صرف تم ہو، صراط ایمان پر صرف